سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ بھارت کی الگ الگ 3 خبروں کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے ساجھا کرنا مقصود ہے۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 19/30۔ جے شنکر اور بلنکن ملاقات، طالبان اور چین کے لیے کیا اشارے ہیں؟ دہلی میں جمعرات کو اگرچہ انڈیا اور امریکہ کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کووڈ کی وبا اور 2 طرفہ دلچسپی کے دیگر عالمی امور پر تبادلہ خیال بھی ہوا، لیکن جے شنکر اور بلنکن کی گفتگو میں افغانستان کی سلامتی کی صورتحال سب سے اہم مسئلہ تھا۔ طالبان کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے بلنکن نے کہا، طالبان عالمی سطح پر پہچان چاہتے ہیں، وہ افغانستان کے لیے عالمی حمایت اور پابندیوں سے فرار چاہتے ہیں، لیکن ملک کو طاقت کے لیے حاصل کرنا اور لوگوں کے حقوق پامال کرنا ان مقاصد کے حصول کا راستہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ طالبان کے لیے ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے بیٹھ کر تنازع حل کرنے کے لیے بات چیت کرنا۔ امریکہ انڈیا تعلقات پر نظر رکھنے والے تجزیہ کار ہریش پنت کا کہنا ہے کہ انڈیا یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ امریکہ افغانستان میں کیا کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو میں امریکہ نے انڈیا کے سامنے اپنا موقف واضح کیا ہوگا اور کہا ہوگا کہ امریکہ افغانستان میں سرگرم رہے گا اور اسے انڈیا کے مفادات کی پرواہ ہے۔ ہریش پنت کا کہنا ہے کہ امریکہ یقیناً افغانستان چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ 1990 کی دہائی کی طرح بقول ان کے افغانستان دہشت گردی اور انتہا پسندی کا گڑھ بنے۔ بلنکن اور جے شنکر کی ملاقات کے ساتھ ہی طالبان رہنما ملا برادر نے چین کا دورہ کیا ہے اور انہوں نے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی ہے۔ چین اس وقت افغانستان میں سرمایہ کاری نہیں کر رہا، لیکن مستقبل میں چین افغانستان میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ہریش پنت کہتے ہیں، اگر چین افغانستان کو ایک مستحکم ملک بنانے میں مدد کرتا ہے تو یہ انڈیا کا نقصان نہیں ہے۔ انڈیا کے مفادات زیادہ متاثر نہیں ہوں گے، چاہے افغانستان میں چین کا اثر و رسوخ بڑھ جائے، لیکن طالبان کے چین سے بات کرنے میں فینٹیسی زیادہ ہے۔ ہریش پنت کہتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب پچھلے 20 سالوں کے دوران افغانستان میں مستحکم حکومت تھی، چین یہ کہتا تو رہا کہ ہم افغانستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن چین نے وہاں کوئی سرمایہ کاری کی ہی نہیں۔ ہریش پنت کا مزید کہنا تھا کہ اب سوال یہ ہے کہ چین کو کیوں لگتا ہے کہ اس کی سرمایہ کاری طالبان کے وقت میں منافع دے سکتی ہے۔ ایسا نہیں لگتا کہ چین وہاں اقتصادی سرمایہ کاری کرنا چاہے گا۔ افغانستان صرف چین کے لیے اہم ہے کیونکہ وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ سنکیانگ افغانستان کی صورتحال سے متاثر نہ ہو۔ وہ طالبان سے یہ اعتماد چاہتا ہے، اسی لیے چین ان سے بات کر رہا ہے۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے نمائندہ وفد کا سیلاب متاثرہ مقامات کا دورہ۔ حالیہ تباہی خیز سیلاب سے جہاں خطے کوکن کے مختلف مقامات مہاٹ، چپلون، کھیڑ وغیرہ شدید متاثر ہوئے ہیں، وہیں اس بھیانک سیلاب سے کولہاپور وغیرہ دیگر مقامات بھی متاثر ہوئے ہیں۔ جمعیت علماء مہاراشٹر کے صدر مولانا حافظ محمد ندیم صدیقی صاحب نے متاثرہ مقامات کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا، جس میں یہ بات سامنے آئی کہ لوگوں کا شدید مالی نقصان ہوا ہے۔ اشیاء خوردونوش، کپڑے اور ضروری استعمال کے روزمرہ سامان خراب اور ناقابل استعمال ہو چکے ہیں۔ مولانا ندیم صدیقی صاحب نے قوم و ملت کا درد اور ہمدردی و غمخواری کا جذبہ رکھنے والے بہی خواہوں سے اپیل کی ہے کہ مصیبت کی اس گھڑی میں اپنے پریشان حال بھائیوں کی امداد اور نصرت کے لیے دست تعاون دراز کریں۔ مردہ قرار دیا گیا شخص 45 سال بعد زندہ نکلا۔ بھارت میں ایک شخص کو اس کے اہل خانہ مسلسل 45 سال تک مردہ سمجھتے رہے، مگر وہ 4 عشروں سے زائد عرصے تک غائب رہنے کے بعد آخر کار اپنے خاندان سے جا ملا۔ تفصیلات کے مطابق کیرالہ سے تعلق رکھنے والے ساجد زونگل کی عمر اس وقت 70 سال ہے۔ سن 1976 کو اس کے خاندان کو پتہ چلا کہ ساجد ہوائی جہاز کے ایک حادثے میں فوت ہو چکا ہے۔ اکتوبر 1976 کو بھارت کا ایک ہوائی جہاز مدراس کے راستے ممبئی جاتے ہوئے انجن میں آگ لگنے سے حادثے کا شکار ہوا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار عملے کے افراد سمیت کل 96 افراد لقمہ اجل بن گئے تھے۔ ساجد کے خاندان کو کسی نے بتایا کہ اس حادثے میں ساجد مارا گیا ہے۔ انہوں نے اس افواہ پر یقین کر لیا اور رو دھو کر اسے بھلا دیا، مگر ساجد حادثے کا شکار ہونے والے جہاز میں سوار نہیں ہوا، بلکہ وہ ابو ظبی سے ممبئی چلا گیا۔ تاہم اس نے اپنے خاندان کے ساتھ اس طویل عرصے کے دوران کوئی رابطہ نہیں کیا۔ رابطہ نہ کرنے کی وجہ اس کی ناکامی تھی اور ساجد چاہتا تھا کہ وہ ڈھیروں پیسے جمع کر کے پھر اپنے خاندان سے رابطہ کرے۔
ساجد کا اپنے خاندان سے ملنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ سن 2019 میں ایک عالم دین نے جو خاندان کے بچھڑے افراد کو ملانے کے لیے کام کرتے ہیں ساجد سے ملاقات کی۔ انہوں نے ساجد اور اس کے خاندان کو آپس میں ملایا۔ ساجد طویل عرصے تک غائب رہا مگر وہ دولت جمع نہیں کر سکا۔ آج وہ خود کئی جسمانی بیماریوں کا شکار ہے۔ ساجد کے والد 2012 میں انتقال کر گئے تھے جبکہ والدہ کی عمر 95 سال ہے اور وہ ابھی زندہ ہیں۔ ساجد کی بیوی جمیلہ، بھائی عزیز محمد زندہ اور صحت مند ہیں۔ خاندان کے لیے یہ خبر حیران کن تھی کہ ساجد ابھی تک زندہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔